بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بڑے نازک اور اہم مسئلے پر گفتگو شنید ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا حج میں حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس کو ریکارڈ کر لیا گیا۔ فرانس کی کوئی کمپنی ہے، انہوں نے ایسی مشین ایجاد کی ہے کہ جو ماضی کی باتوں کو ریکارڈ کر لیتی، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے بڑی اہم گفتگو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ گفتگو میری اپنی نہیں ہے، قبلہ مفتی اصغر صاحب نے اس کو بیان کیا، تو انہی کے کلمات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ ختم نبوت اسلامی ایک بنیادی عقیدہ نظریہ ہے، جو اس کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔ اس بات کو پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ تو اب ختم نبوت پر طرح طرح سے حملے کیے جاتے رہے، ماضی میں بھی اور حال میں بھی۔ تو ختم نبوت پر ہونے والی وارداتوں میں ایک نئے خدشے کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پہلے تو یہ خبر اڑائی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز مبارکہ میں جو خطبہ تھا، اس خطبے کی جو آواز ہے، مبارک آواز، اس کو ریکارڈ کر لیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جناب والا ان قریب اسے جو ایشو کیا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک اسے ایشو کر دیا جائے گا، اور لوگ اس طرح سنیں گے جس طرح آپ مجھے سن رہے ہیں۔ تو لوگوں نے جناب ہر طرف سے داد و تحسین کی آوازیں بلند کی۔ تو اب اس پر جو ہے داد وصول کی جا رہی ہے، تحسین کی جا رہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اصغر صاحب کہ اس پر جو آواز کی کیسٹ یا جو بھی اس کی چپ نکالی جائے گی، تو اس پر خوب داد و تحسین کی جائے گی کہ واہ واہ، ایک ایک لفظ ان روایتوں کے مطابق ہے جو کتب احادیث میں موجود ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، حالانکہ جو کتب احادیث میں مضمون موجود ہیں، تو کیا خبر کہ اسی ہی اسکرپٹ کو، یعنی انہی احادیث کو اسکرپٹ بنا کر کمپیوٹر کی آواز خود سے بنا دی جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اس آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کا جو جرم ہے، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ گویا کہ 1500 سال پہلے جو نبی کریم علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا حج کے موقع پر، اس کی آواز کو یہ ثابت کریں گے، ثابت کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کیا جائے گا، تو یہ ایک جرم ہوگا جس کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ اس کے خطرات مفتی علی اصغر صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک سلسلہ وہی شروع کیا جائے گا۔ جی ہاں، اس بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شکل میں جھوٹا نبی سامنے آئے گا، اور کہا جائے گا کہ ہماری مشینیں تو 1500 سالہ پرانی آواز کیچ کر سکتی ہیں، تو اس وقت تو یہ بات اس طرح ہوئی تھی اور یہ بات اس طرح ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیں کہ علی اصغر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ممکنہ خاکہ ہے، یعنی اس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں حقیقت کے خلاف ہوں اور محض کمزور اندیشہ ثابت ہوں، لیکن جو شوشہ مسلمانوں میں چھوڑا گیا ہے، اور بعض افراد نے جو ابتدائی کام کو داد و تحسین کی نگاہ سے دیکھا ہے، وہ اصل فریب کو جان نہیں سکیں۔ اس طرح کے فریب سامنے آنے کے بعد بیداری ضروری ہے۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، مفتی علی اصغر صاحب نے جو یہ اندیشہ بیان کیا، یہ درست بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ابھی تک کثیر سائنسدانوں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ ماضی کی آوازوں کو ریکارڈ کر لیا جائے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو آوازیں ہم چھوڑتے ہیں فضا میں، یہ ختم ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے، انہیں ریکارڈ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو ایسا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں،
اور جو انہیں بغیر تحقیق کے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں اور اس بات میں داد و تحسین کے نعرے لگا رہے ہیں کہ دیکھو ان قریب نبی کریم علیہ السلام کی آواز کو سنیں گے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں گمراہ کر دے. تو اپنے ایمان کو بچانا ہے، اولاد کے ایمان کو بچانا ہے اور اس پر تگدو کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں اور ایمان ہمارے ہاتھ سے پھسل کر کہیں دور چلا جائے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.